بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھجور کا استعمال خون کی روانی کو نارمل رکھتا ہے۔ جب آپ کو شدید غصہ آنے لگے تو فوراً اپنی ذہن میں کسی ایسے انسان کا تصور لے آئیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ زیادہ تنہا رہنا دماغی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ورزش کرنا فالج اور ہارٹ اٹیک کے خطرے کو کم کرنے میں بہترین ہے۔ دوپہر کو پیاز کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ صرف ایک سیب کھانے سے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں رہے گی۔ مچھلی کے تیل سے کمر کی مالش کرنے سے کمر کا درد ختم ہوتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے چہرہ نہا دھونا، نیند پوری نہ کرنا چہرے کو بگاڑ دیتا ہے۔ ناظرین، گائے کا دودھ بھینس کے دودھ سے ہلکا ہوتا ہے اور یہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی بہت کام کرتے ہیں ان کے بال زیادہ جڑتے ہیں۔ چہرے کی جلد کو جھریوں سے پاک کرنے کے لیے سورج مکھی کا تیل لگایا کریں۔ کالی مرچ دودھ میں ڈال کر پینے سے انسان جوان رہتا ہے۔ گیلا تولیہ جلد یا چہرے پر رگڑا جائے تو آپ کی جلد کو نقصان پہنچتا ہے۔ شوگر کنٹرول کرنے کے لیے کریلا بہترین سبزی ہے۔ کھجور کھانے سے انسان کے بدن میں تازہ خون پیدا ہوتا ہے۔ پرندوں کی آواز بار بار سننے سے قوت سماعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنا مسئلہ دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے سے قریباً آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کچی سبزیاں کھانے سے چہرہ تر و تازہ رہتا ہے۔ ہمیشہ کم مسالے اور مرچیں استعمال کریں، زندگی بھر آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ ناظرین، مردانہ طاقت کے لیے لہسن کا استعمال کریں۔ اگر ہونٹ لال کرنے ہیں تو مکھن لگا لیا کریں۔ زیادہ چائے آپ کی جلد کو خراب کر دے گی اور نظر کو کمزور کرتی ہے۔ سب سے بہترین پھل انگور ہے اور بہترین کھانا روٹی ہے۔ ٹماٹر کا استعمال کرنے سے لیکوریا جیسی بیماری جڑ سے ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، دوسرے پھلوں کے ساتھ رکھنے سے دوسرے پھلوں کو جلدی خراب کر دیتا ہے۔ خون سال میں کتنی بار دیا جا سکتا ہے؟ ایک صحت مند انسان جس کی عمر 17 سے 50 کے درمیان ہو اور وزن 50 کلو سے زیادہ ہو، سال میں کم از کم 2 بار آسانی سے خون دے سکتا ہے، جبکہ ایک بار خون دینے کے 3 ماہ بعد عطیہ دے سکتا ہے۔ فالسا کھانے سے معدے کی جلن دور ہوتی ہے۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھا لینے سے قد جلدی بڑھتا ہے۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ کلونجی شوگر کی بیماری میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ کان میں درد ہو تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے کان کا درد رک جاتا ہے۔ ناظرین، لیچی کا استعمال ہر قسم کے کینسر سے بچاتا ہے۔ دن میں 1 لیمو استعمال کرنا پیٹ کی چربی بڑھنے سے بچاتا ہے۔ ناخن مضبوط رکھنے کے لیے ناخنوں پر لہسن رگڑو، اس سے ناخن جلدی بڑھ جائیں گے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے فالج کے مرض سے آرام ملتا ہے۔ بیوی پانی کے اندر لعاب ڈال کر روزانہ شوہر کو پلائے، شوہر بیوی کا فرما بردار رہے گا۔ 5 ہفتوں تک صرف 7 دانے انجیر 3 فجر کے وقت اور عصر اور عشاء کے وقت پانی کے ساتھ نگل لیں، انشاءاللہ شوگر کا خاتمہ ہوگا۔ کھانے کے بعد پانی استعمال نہ کیا کریں، آپ دیر تک جوان رہ سکیں گے۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈال دینے سے درخت پھل دیتا ہے۔ کالی مرچ کا روزانہ استعمال کرنے سے پیٹ کی گیس زیادہ نہیں ہوتی۔ ناظرین، لیمو پانی پینے سے پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہونا شروع ہوتی ہے۔ چکر آنے لگیں تو کالا نمک پانی میں ڈال کر پی لیں، چکر بند ہو جائیں گے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں 8 برس کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے حاضر ہوا اور 10 سال آپ کی خدمت کی۔ آپ نے اس عرصے میں میرے ہاتھوں ہونے والے کسی نقصان پر مجھے ملامت نہیں کیا۔ اگر آپ کے اہل خانہ میں سے کوئی مجھے ملامت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اسے چھوڑ دو، کیونکہ جو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔
ناظرین، چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو 2 دانے دودھ میں بادام کے ڈال کر روزانہ نہار منہ پی لیا کریں، بڑھاپے میں جوان نظر آئیں گے۔ کھانے کے بعد 15 منٹ چل لینے سے خون میں شوگر متوازن رہتی ہے۔ سیاہ نمک اور اجوائن پیٹ کو صاف کرتے ہیں، گیس کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ ناف میں زیتون کا تیل لگا کر سونے سے بدن بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ معدے کی بہترین صفائی ہو جاتی ہے، ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، درد کو برداشت کرنے کی طاقت آتی ہے۔ بدن کی طاقت میں بے پناہ اضافہ کرنے کے لیے دالوں کا استعمال کریں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے مشہور محدث اور فقیہ تھے، لیکن ان کی عاجزی ان کی علمیت سے بھی زیادہ مشہور تھی۔ ایک مرتبہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک چھوٹا سا بچہ کھیل رہا تھا۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کے قریب جا کر کہا، بیٹا میرے لیے دعا کرو۔ بچہ حیران ہو کر بولا، حضرت آپ جیسے بڑے عالم مجھ سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں۔ سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ہاں بیٹا، میں گناہگار انسان ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ میرا کوئی عمل قبول ہو یا نہیں، لیکن تم معصوم ہو، تمہارے دعا میں اثر ہے۔ یہ سن کر بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کی، کدو کو کاٹ کر آنکھوں پر لگانے سے آپ کی نظر تیز ہوگی۔ اگر آپ کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو اچار کھانے سے گریز کریں، کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہوتے ہیں۔ عمر بن سعید انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو اپنے بچوں کے ساتھ مہربان نہیں دیکھا۔ آپ کے بیٹے ابراہیم مدینے کے دیہات میں زیر رضاعت تھے، آپ وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ آپ اس گھر میں داخل ہو جاتے، اس میں دھواں ہوتا تھا، کیونکہ ابراہیم کی دائیا کا شوہر لوہار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پکڑتے، اس کا بوسہ لیتے اور پھر واپس آ جاتے تھے۔ عمر بیان کرتے ہیں، جب ابراہیم فوت ہوئے تو رسول اللہ نے فرمایا، میرا بیٹا ابراہیم چونکہ شیر خوار کی عالم میں فوت ہوا، اس لیے جنت میں اس کے لیے 2 دائیاں ہیں جو مدت رضاعت مکمل کریں گی۔ ناظرین، کھانے کے فوری بعد نہانے سے فالج کا اندیشہ ہوتا ہے۔ مولی کو رات کے وقت کھانے سے سخت پرہیز کریں کیونکہ یہ ہضم نہیں ہوتی۔ گرم دودھ کے فوراً بعد پانی پینے سے کھانسی لگ جاتی ہے۔ جبڑوں میں درد رہتا ہو تو ملٹھی کھایا کریں۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے بدن موٹا ہوتا ہے۔ خون کی زندگی 120 دن ہے، یعنی 120 دن میں ہمارے خون کے خلیہ مردہ ہو کر پیشاب کے راستے نکل جاتے ہیں اور نئے وجود میں آ جاتے ہیں۔ زیادہ پانی پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان جلد کی بہت سی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ ایلو ویرا کا پانی سر پر لگانے سے سر کا درد اتر جاتا ہے۔ نیلے رنگ کی لائٹ کمرے میں جلانے سے مکھیاں بھاگ جاتی ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد کم از کم 150 قدم پیدل چل لیا کریں، پیٹ کبھی نہیں بڑھے گا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کو وحی کے رک جانے کے زمانے کے متعلق حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ فرمایا، اس ہسنا میں کہ میں چلا جا رہا تھا تو میں نے آسمان میں ایک آواز سنی، میں نے اپنی نظر اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو ہرا میں میرے پاس آیا تھا، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس کے رعب سے خوف زدہ ہوا اور زمین پر گر پڑا۔ اس کے بعد میں اپنے اہل خانہ کے پاس آ گیا اور میں نے کہا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ چنانچہ انہوں نے مجھے کمبل اڑا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے اٹھ جائیں اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیں، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیں اور گندگی سے دور رہیں۔ پھر وہی تیزی کے ساتھ در پہ آنے لگی۔ غسل خانے اور باتھ روم میں بولنے سے بھولنے کی بیماری لگتی ہے۔ ناظرین، سوتے وقت احتلام ہوتا ہے تو اسپغول دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں۔ دن میں 1 مرتبہ سونف منہ میں ڈال کر چبھانے سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے۔ گنے کا جوس پینے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے، معدے میں گرمی نہیں ہوتی۔
اگر آنکھوں میں جلن رہتی ہو تو جان لیں آپ کی بینائی کمزور ہو رہی ہے۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ آپ کا جگر آپ کے جسم کا ایک بہت اہم عضو ہے۔ لیچی آپ کے جسم کے ضروری نظام کو چلانے میں مددگار ہے، جیسے کہ آپ کے جسم میں غذائی اجزاء کو ایسے اجزاء میں تبدیل کرنا جو آپ کے خون میں شامل ہوں، آپ کے جسم خون کی صفائی وغیرہ۔ لیچی کھانے سے یہ آپ کو جگر کے مختلف بیماریوں کے خطرے سے بچاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیچی کے عرق میں جگر کے کینسر سے لڑنے کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔ لیچی میں بہت زیادہ مقدار میں وٹامن ای پایا جاتا ہے۔ یہ دھوپ کی وجہ سے آپ کی جلد جو جل جاتی ہے اس کی وجہ سے ہونے والا درد اور بے چینی کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آپ کی جلد کو صحت مند اور چمکدار بناتا ہے۔ اس کے علاوہ سورج کی وجہ سے جل جانے والی اور تکلیف دہ جلد پر وٹامن ای سے بھرپور لیچی لگانے سے بھی آپ کی جلد کو آرام ملتا ہے۔ لیچی دل کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس میں پوٹاشیم پائے جاتے ہیں۔ پوٹاشیم جسم میں سوڈیم کے اثرات کو متوازن کر کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ دل کی بیماری اور فالج کے لیے فائدہ مند ہے۔ ناظرین، انڈے ابالنے کے بعد ٹھنڈا کر کے نہ کھائیں ورنہ دمہ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر روز سونے سے پہلے واش روم سے فارغ ہو لیا جائے تو گردے ہمیشہ تندرست رہتے ہیں۔ جب کسی نئے شہر میں جائیں سب سے پہلے اس شہر کی پیاز کھائیں۔ اس شہر کے وبائی امراض سے محفوظ رہیں گے۔ دروازے کھلتے ہوئے ہوں اور بند ہوتے ہوئے آوازیں دیں تو دروازے کے قبضوں کو سرسوں کا تیل لگا دیں، آواز آنا بند ہو جائے گی۔ چھلکے سمیت آم کھانے سے بانجھ پن کی بیماری دور ہوتی ہے۔ اگر آپ گردوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو رات کو باتھ روم سے فارغ ہو کر سویا کریں۔ کھانے کے بعد پانی کے استعمال سے معدہ ناکارہ ہوتا ہے اور بندہ انوکھی بیماریوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ٹیکا لگوانے کے بعد اگر متاثرہ جگہ سوج جائے تو برف کی ٹکور کریں۔ ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے بالوں کو کچے دودھ سے ضرور دھو لیا کریں۔ آپ کے بال صحت مند نظر آئیں گے۔ ناشتے کو دن کے اہم ترین کھانوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور اس کے کئی وجوہات ہیں۔ یہ دن بھر کے لیے توانائی اور میٹابولزم کا آغاز کرتا ہے۔ تاہم مصروف شیڈول، بھوک کی کمی یا دیگر غذائی اجزاؤں کے باعث بہت سے لوگ باقاعدگی سے ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگرچہ یہ عادت عارضی طور پر بے ضرر لگ سکتی ہے لیکن طویل مدت میں یہ جسمانی اور ذہنی صحت پر منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ مختلف تحقیق کے مطابق ناشتہ چھوڑنا ذیابیطس ٹائپ 2 اور دیگر صحت کے مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ ناظرین، ناشتہ چھوڑنے سے بلڈ شوگر لیول میں عدم توازن پیدا ہو سکتا ہے جو دن بھر نمایاں تبدیلیوں کا سبب بنتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد دماغی افعال اور جسمانی سرگرمی کے لیے صبح گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناشتہ نہ کرنے سے بلڈ شوگر لیول کم ہوتا ہے جس کے نتیجے میں تھکن اور چڑچڑاہٹ پن زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ ناظرین، کھانا کھانے کے بعد 1.5 گھنٹہ تک سونا نہیں چاہیے۔ اس سے موٹاپا اور پیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ الٹی یا قہر کو روکنا ہے تو نمک ملے پانی سے کولیاں کریں۔ اپنے ناشتے میں اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کھانے کا معمول بنا لیں۔ یہ موٹاپے کو کم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ کمر درد کا مسئلہ ہو تو رات کے وقت کمر پر روغن بادام خالص لے کر مالش کریں۔ جب رات کے وقت سونے لگیں تو نیم گرم پانی پی لیا کریں۔ نیند جلدی آئے گی اور پیٹ کی صفائی ہوگی۔ کھانے کے بعد سونف چکھ لینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ سردی کے موسم میں تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، رات کو کھانا کم کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ کڑوا بادام کھانے سے بینائی کمزور ہوتی ہے۔ سوہانجنا، کیکر کا گوند اور دیسی جوائن 50-50 گرام مذکورہ تمام چیزیں لے کر پیس لیں۔ صبح، دوپہر اور شام ایک چائے کا چمچ پانی کے ہمراہ لیں۔ تمام دردوں سے نجات مل جائے گی۔ روزانہ صبح کے وقت ایک کھجور کھانے سے فالج سے محفوظ رہیں گے۔